عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک حاتم بھی تھا۔ حاتم کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اکثر مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت مثالی ہے۔ ان کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے مال و زر اور عطیات و سخاوت کی وجہ سے اسلام کے پھیلاؤ میں بڑی سہولت پیدا ہوئی۔ حاتم کا تعلق طے نامی ایک قبیلے سے تھا، اسی کی نسبت سے اسے حاتم طائی کہا جاتا ہے۔ وہ یمن کا حکمران تھا۔ یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا۔ عرب پر ان دنوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ حاتم کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ اس کی سخاوت سے محض یمن کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس تک پہنچ جانے والا ہر شخص اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے ہی اس کے پاس چلے جاتے، اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم طائی کی ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص اس کا امتحان لینے پہنچ گیا۔ حاتم اس روز شکار کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس روز اسے شکار بھی نہیں ملا تھا۔ جب وہ واپس پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے تو اس نے اپنے ملازمین سے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک ملازم نے کہا، سرکار، آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا کیونکہ تازہ گوشت نہیں ہے۔ حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن بھی نہ ہو۔ اس نے کہا، آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اسے شدید دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم نے اپنے مہمان کی تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ مہمان بھی بہت خوش تھا۔ صبح جب مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے حاتم کی سخاوت کی بڑی شہرت سنی ہے، اگر وہ اپنا پسندیدہ گھوڑا بھی اسے عنایت کر دے تو بڑی بات ہوگی۔ حاتم اس کی یہ بات سن کر کچھ افسردہ ہوا، مگر پھر کہنے لگا، میرے معزز مہمان، یہ فرمائش اگر آپ گزشتہ سال سے پہلے ہی کر دیتے تو اس کی تعمیل ضرور کرتا، مگر اب یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میرا پسندیدہ گھوڑا اب آپ کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مجبوری بتائی اور اسے اشرفیوں سے بھری تھیلی نذرانے کے طور پر دے دی کہ اس دولت سے وہ اس گھوڑے سے بھی زیادہ قیمتی گھوڑا خرید سکے گا۔